آپ اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا کے اندر صورتحال یہ چل رہی ہے کہ کسی جگہ پر اب جشن ہو، ایسی جگہ ہو جہاں پر جشن نہ منایا جا رہا ہو، ظاہر سی بات ہے نہیں ہے۔ ہر کوئی خوش ہے کہ ایران کی ڈیل ہو گئی ہے، لیکن امریکہ نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آج کے بعد آپ کو پیسے نہیں ادا کرنے پڑیں گے، اور ٹرمپ یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے فتح کے طور پر دیکھا جائے۔ ایران نے یہ انکشاف کیا ہے کہ صرف 60 دن کے لیے اب آبنائے ہرمز پر ہم نے چھوٹ دی ہے۔ 60 دن کے بعد ہم اب آبنائے ہرمز سے پیسے چارج کریں گے۔ جو بھی جہاز جائے گا اس کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ جیسے کوئی دکان نہیں کھلتی تو آپ کو مفت سامان اور ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ڈسکاؤنٹ سمجھی۔ یہ ڈسکاؤنٹ ہے ہماری طرف سے 60 دن کے لیے۔ آپ ٹرائل بیسس پر ہیں، اس کے بعد آپ کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ اصل صورتحال ہے جو اس وقت چل رہی ہے، جو امریکہ کے لیے بڑا شدید، جسے کہتے ہیں نا، اس کو غصہ دلا دینے والی صورتحال ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر صورتحال اس لیول کی ہو گئی ہے تو پھر امریکہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران کے وزیر خارجہ کو اس وقت پوری دنیا کے اندر سے کالز آ رہی ہے، ان کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ لبنان میں جو لوگ بے گھر ہو گئے تھے وہ واپس اپنے گھروں کو آ رہے ہیں کیونکہ اب نیتن یاہو کو سخت دباؤ کا سامنا ہے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ کھیل سے باہر ہو جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں دنیا کا اس وقت کوئی ایسا لیول نہیں ہے جہاں پر نیتن یاہو بدنام نہ ہو رہا ہو، جہاں پر اس کے معاملات خراب نہ ہو رہے۔ دیکھیے، امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اب آبنائے ہرمز اس نے کھلوانی تھی، وہ ناکام ہو گیا ہے، اور اگلا منظرنامہ کیا ہے وہ اب سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ امریکہ کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اب نیتن یاہو کا مستقبل کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس وقت اسرائیل کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اب نیتن یاہو کو فارغ کیا جائے۔ نیتن یاہو جب تک فارغ نہیں ہوگا تب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ بات اب ذہن میں رکھیے گا۔ اب امریکہ پوری طرح ٹریپ میں آ چکا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نیوکلیئر پر بات 60 دن کے بعد ہوگی اور آبنائے ہرمز سے فیس چارج کی جائے گی۔ دوسری طرف سونے کی قیمتیں اس وقت آسمان پر چلی گئی ہیں۔ ٹرمپ نے بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طرح سونے کی قیمت کو نیچے کرے، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب تیل نیچے جاتا ہے تو سونا اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ کار محفوظ اثاثوں میں سرمایہ منتقل کر رہے ہیں۔ لوگوں کو چونکہ اب پتہ چل گیا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب سونا خریدا جائے گا۔ اب دیکھیں گے کہ سونے کی قیمتیں مزید اوپر جائیں گی، اور یہی وہ چیز ہے جو امریکہ کو سب سے زیادہ کھٹکتی ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی پیٹرن دیکھا جاتا ہے، جب سونا خریدا جاتا ہے تو ڈالر کو بیچا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اگر وہ سونے کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں تو تیل اوپر جاتا ہے، اور جب تیل نیچے آتا ہے تو سونا اوپر چلا جاتا ہے۔ چین مسلسل سونا خرید رہا ہے۔ حالیہ کریش کے باوجود چین نے سونا خریدا کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ بالآخر امریکہ کو جھکنا پڑے گا۔ امریکہ کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا، اس لیے ڈیل ہونی ہی تھی۔ ایران کو شکست دینے کے چکروں میں امریکہ خود نقصان اٹھا چکا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے بعض وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بیچ دیا گیا ہے اور وہ لبنان میں قبضہ کیے گئے علاقوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اب اگلے مرحلے میں ایران کے ساتھ مختلف ممالک کے تعلقات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ معاملات طے کیے جائیں گے کہ آئندہ تعاون کس انداز میں ہوگا۔ امریکہ کے لیے ایک اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اسے اپنے بعض فوجی اڈوں اور اخراجات پر بھی نظر ثانی کرنا پڑ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے بہت سی سخت باتیں کیں، لیکن عملی طور پر امریکہ نہ یورینیم تلاش کر سکا اور نہ ہی اپنے تمام مقاصد حاصل کر سکا۔ اب خطے کے اتحادی بھی سوچیں گے کہ آیا امریکہ واقعی ان کی حفاظت کر سکتا ہے یا نہیں۔